میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ جی دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 14 میں، جس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایپیسوڈ نمبر 14 کی شروعات ایک لڑائی سے ہوتی ہے جو البیلگے اور دراگوس کے گروپوں کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ البیلگے خاتون اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ راستے میں دراگوس کے آدمی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو دراگوس کے آدمی البیلگے خاتون کے گروپ پر حامی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب گندوز اور سلیمان آ جاتے ہیں تو دشمن کو کہیں قابو کر دیتے ہیں۔ اس دوران لڑائی جاری رہتی ہے کہ سلیمان اور البیلگے کو کچھ چوٹیں آ جاتی ہیں اور دونوں زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب گندوز یہ دونوں زمین پر گرتے دیکھتا ہے تو وہ ان کے پاس دوڑتا جاتا ہے اور ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دونوں بے ہوش ہوتے ہیں اور ان کو جگانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ گندوز ان کو جگانے میں مصروف ہوتا ہے کہ اتنے میں گندوز کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے بیبلت اور ان کے ساتھی آ جاتے ہیں اور دشمن پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور سارے دشمن کو مار دیتے ہیں۔ سلیمان کو طبی امداد کے لیے گھر بھیجا جاتا ہے اور سب اپنے راستے چل دیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ باتیں کرتے ہیں اور بولتا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ترک قبیلوں پر حملہ کرنے کا ذمہ دار ایک ترک ہے جس کا نام الباستی ہے، جو منگولوں کے لیے بدمعاشی کے کام کرتا ہے۔ غالباً اس کے پیچھے بھی وہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو لے کر ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ آپ کے دماغ میں کیا ہے ارطغرل صاحب؟ ایک ساتھی ان سے پوچھتا ہے۔ ارطغرل پھر جواب دیتا ہے، میں تمام معذر سرداروں کو طلب کرنا چاہتا ہوں جن کے نام اس صندوق میں اپنے فرائض انجام دینے کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ میں سلطان بیبرس کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتا ہوں اور منگولوں کے خلاف پہلی بڑی بغاوت چلاؤں گا۔ یہ واضح ہے کہ یہ بغاوت عظیم جنگ میں بدل جائے گی۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے، سلطان بیبرس اناطولیہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، اس حقیقت کے باوجود کہ ان کی فوج کو زیادہ تر ترک قبائل کی مدد حاصل ہے۔ ارطغرل پھر جواب دیتا ہے، ہمارا مقصد اس وطن جس کا پہلا دروازہ سلطان الپرسلان نے ہم پر کھولا اپنی نگرانی میں رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں ضرور وضاحت کروں گا کہ منگولوں کے ہلاک و خان کو کس طرح مکمل ناامیدی کی صورتحال میں لانا ہے اور کس طرح ایک واضح بلا شرائط فتح حاصل کرنی ہے۔ سلطان بیبرس اپنی فوج کے ساتھ دجلہ اور فرات کے راستے سے اناطولیہ میں داخل ہوں گے اور وہ ارزورام کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ آئیں گے ہم اپنی پہلی فتح حاصل کر لیں گے، لیکن منگول جلد ہی مناسب طریقے سے پلٹیں گے اور انتقام لینا چاہیں گے۔ ہلاک و خان ہماری طرف ایک مزید بڑی اور طاقتور فوج لے کر آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے ہماری طرف آنے سے کیسے روکنا ہے؟ ایک ساتھی پھر پوچھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ارطغرل جواب دیتا ہے، ہم صرف سلطان بیبرس کو بتا کر مطمئن نہیں ہوں گے کہ ہم اتحادی کی تلاش میں ہیں اور انہیں تمام ترک قبائل کی طرف سے مدد حاصل ہوگی، بلکہ میں سنہرے گروہ والے سپاسالار برکھان منگول کو بھی قاصد بھیجوں گا اور میں اسے باہمی دو طرفہ اتحاد کے لیے ہمارے مشترکہ اور سب سے بڑے دشمن کے خلاف پیشکش کروں گا۔ پھر ایک ساتھی بولتا ہے، آپ نے یہ اچھا سوچا ارطغرل صاحب، ہم آپ کے ماتحت اپنے خاص تربیت یافتہ بیدی لگائیں گے۔ یہ تمام وہ آدمی ہیں جنہوں نے مصر سے لے کر سنہرے گروہ تک اپنی زندگی کو مقصد کے لیے خطرے میں ڈال کر اپنا فرض پورا کیا۔ جب بھی آپ چاہیں اتحاد کی پیشکش کے لیے سلطان بیبرس اور برکھان کی طرف بھیج سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ ارطغرل کے ساتھی جنگل میں ان کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اتنے میں ارطغرل پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے، ساتھیوں، ہم اناطولیہ میں منگولوں کے خلاف سب سے بڑی مسلح بغاوت شروع کریں گے۔ ایک ساتھی بولتا ہے، کس طرح بھائی؟ تو ارطغرل جواب دیتا ہے، ہم اناطولیہ میں سلطان بیبرس اور ترک قبائل کے درمیان اتحاد قائم کریں گے۔ پھر بامسی بولتا ہے، مصر سے ترک سلطان بیبرس کے ساتھ ہے؟ تو ارطغرل جواب دیتا ہے، ہم منگولوں کو تبھی روک سکتے ہیں اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان بیبرس بھی یہ جانتے ہیں، اناطولیہ میں ترک قبائل کو
مسلح بغاوت کے لیے منظم کرنا اب ہمارا فرض ہے۔ پھر ارطغرل جواب دیتا ہے، اس دن سے آگے ہر چیز رازدارانہ طور پر جائے گی۔ تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد یہ وقت ہوگا مؤثر ترین اور شدید ترین جنگ ہونے کا جو اناطولیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو۔ یہ وقت ہے غلامی سے نکل کر آزادی کی خاطر بغاوت کا۔ بہت زیادہ خون بہے گا۔ خون جو بہے گا اس سے ترکوں کی آزادی دوبارہ سے ابھرے گی اللہ کی مرضی سے۔ یہ سب کہتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور تلواریں ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ دوسری طرف عارف سلمان کے زخموں کو سینے میں مصروف ہوتا ہے اور حیمہ خاتون بولتی ہیں، عارف صاحب میرا بہادر کیسا ہے؟ تو عارف جواب دیتا ہے، اس کا زخم گہرا نہیں ہے لیکن اس کا بہت خون ضائع ہوا ہے اور بہت جلد یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ عطاج کھانے میں مصروف ہوتا ہے اور اتنے میں بے-بولت اور ان کے ساتھی آ جاتے ہیں۔ تو عطاج بے-بولت سے پوچھتا ہے، البلگہ خاتون کہاں ہے؟ تو بے-بولت جواب دیتا ہے، ہم نے مل کر کچھ خون بہایا، فکر مت کرو عطاج۔ پھر عطاج بولتا ہے، خوش آمدید حضور، کاش کہ آپ نے ہمیں پہلے اطلاع دی ہوتی۔ تو بے-بولت جواب دیتا ہے، اگر ہم پیغام بھیجتے تو ہم نے تمہارے امن کو نقصان پہنچایا ہوتا۔ فی الحال تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے بابا کو کیسے قتل کیا گیا؟ پھر بے-بولت بولتا ہے، میں ارطغرل صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عطاج جواب دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے، بہرحال وہ واپس آئیں گے۔ آج تک میری بہن البلگہ خاتون تمہاری ذمہ دار تھی۔ عطاج کو بولتا ہے، لیکن اب سے چارج میں سنبھال رہا ہوں، اب سے امرولوں کا سردار میں ہوں۔ دوسرے سردار بولتے ہیں، جناب کیا ہمیں دوسرے سرداروں کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں جرگہ بلانا چاہیے۔ تو بے-بولت بولتا ہے، ہمارے پاس کتنے معزز سردار ہیں لیکن ہمیں جرگہ بلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا شاید کوئی دوسرا امیدوار بھی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تو ساتھی سردار بولتے ہیں، اللہ معاف کرے حضور، ایسا کرنے کی جرأت کون کرے گا؟ اتنے میں ارطغرل آ جاتے ہیں تو سب ساتھی بولتے ہیں، واپسی خوش آمدید۔ تو بے-بولت ان کو بولتا ہے، میں بے-بولت ہوں، امرولوں کا سردار۔ تو ارطغرل بولتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے جرگہ بلایا ہے؟ تو بے-بولت جواب دیتا ہے، جو ہوا اس بارے میں اور میرے سردار باتیں کر رہے تھے۔ میرے سرداروں نے میری بیعت کر لی ہے اور میرے سرداروں کی جانب سے میں سردار اعلیٰ سے قسم لینا چاہوں گا کہ میں اس کے حکم اور اس کی خواہش کی عزت کروں گا۔ اتنے میں ارطغرل ان کو اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور بولتا ہے، جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور ہماری اطاعت اور ہم پر اعتماد رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ ان سے رغبت رکھیں گے اور اپنی طاقت سے ان کی حفاظت کریں گے۔ تو بے-بولت پھر بولتا ہے، مجھے اس پر تھوڑا سا بھی شک نہیں ارطغرل صاحب۔ اتنے میں البلگہ خاتون آتی ہے اور ارطغرل ان سے پوچھتے ہیں، آپ کہاں سے آئی البلگہ خاتون؟ امید ہے سب خیر ہو؟ تو بے-بولت بولتا ہے، میری بہن اور سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ ہوا جب وہ ہمارے قبیلے کے مقام کو دیکھنے جا رہے تھے۔ کس نے آپ پر گھات لگا کر حملہ کیا؟ ارطغرل پوچھتا ہے۔ تو البلگہ خاتون جواب دیتی ہیں، دراگوز کے آدمیوں نے ڈاکوؤں کے بیس میں ہم پر حملہ کیا۔ ان میں بازار سے کچھ یونان کے تاجر تھے۔ گھنٹی بجانے والے نے انہیں دیکھا اور شک ہونے پر اس نے سلیمان اور گندوز کو خبردار کیا۔ ہم نے تمام آدمیوں کو مار دیا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے، گندوز اور سلیمان اب کہاں ہے؟ البلگہ خاتون جواب دیتی ہیں، وہ قبیلے میں ہے، گندوز ٹھیک ہے لیکن سلیمان زخمی ہے۔ تو ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ چلو قبیلے واپس چلتے ہیں۔ آگے آپ دیکھو گے کہ ارطغرل صاحب سلیمان کی تیمارداری کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے، انشاءاللہ ہمارا بہادر بس کچھ دنوں میں اپنے پاؤں پر ہوگا، میرے بہادر کے لیے شاباش۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔